اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الکہف کے ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والے حصے پر بات کریں گے، آیات 45 سے 59۔ یہ آیات دنیا کی حقیقت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کوئی نفرت پیدا کریں، نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ درست ہو جائے۔ آئیے آیت 45 سے شروع کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی ایک کیا ہی حیران انگیز مثال دیتا ہے۔ آسمان سے برستا پانی جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اور پھر اچانک سب کچھ سوکھا بھوسا بن جاتا ہے جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں۔ یہ تصویر ذہن میں بہت واضح بنتی ہے نا؟ بالکل، اور یہاں قرآن کا جو لفظی انتخاب ہے وہ بہت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف خشک یا مردہ نہیں کہتا، بلکہ حشیم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ حشیم؟ جی، حشیم، اس کا مطلب ہے وہ بھوسا جو اتنا نازک اور ریزہ ریزہ ہو چکا ہو کہ ہوا کا ایک معمولی جھونکا بھی اسے بکھیر دے۔ یہ صرف ناپائیداری نہیں ہے، یہ ایک لمحے میں نیست و نابود ہو جانے کا تصور ہے۔ یعنی اپنا دل اس چیز سے مت لگاؤ جسے ہوا کا ایک معمولی جھونکا بھی برداشت نہ کر سکے۔ یعنی یہ ایک قسم کی روحانی حقیقت پسندی ہے۔ جو چیز اپنی اصل میں اتنی کمزور ہے اس پر بھروسہ کرنا کیسا۔ اور یہ سوچ اگلی آیت 46 کو اور بھی طاقتور بنا دیتی ہے، جہاں مال اور اولاد کو زینت الحیات الدنیا کہا گیا ہے، یعنی دنیاوی زندگی کی زینت۔ زینت یا سجاوٹ کا لفظ یہ خود بڑا دلچسپ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قرآن ان چیزوں کی مذمت نہیں کر رہا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ زینت کوئی بری چیز نہیں ہوتی، وہ تو خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے، آرائش کے لیے، لیکن اس کی حیثیت عارضی ہوتی ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ مال اور اولاد سے بھاگو، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا کی سجاوٹ ہے۔ اچھا۔ اور ان کے مقابلے میں اصل سرمایہ ہے الباقیات الصالحات، یعنی وہ نیک اعمال جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، جیسے ذکر، عبادت۔ جی، ذکر، عبادت، دوسروں پر رحم، ایک اچھی نیت، یہ وہ کرنسی ہے جو آخرت میں چلے گی۔ تو ایک طرف عارضی سجاوٹ ہے اور دوسری طرف دائمی خزانہ۔ جی ہاں، جب ہم ان آیات کے ظاہری مطلب کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک واضح سبق ہے، لیکن کیا اس کا کوئی باطنی یعنی دل سے متعلق پہلو بھی ہے؟ یقیناً، اور یہی تو ان آیات کی اصل گہرائی ہے۔ صوفیانہ نقطہ نظر سے اصل مسئلہ صرف مال کی محبت نہیں، بلکہ غفلت ہے۔ غفلت؟ جی، اور غفلت یہ نہیں کہ انسان خدا کو بھول جائے، بلکہ یہ ہے کہ انسان خدا سے پہلے ہر دوسری چیز کو یاد رکھے۔ اچھا۔ تو یہ آیات ہمارے دل پر لگی دنیا کی گرفت کو ڈھیلا کرتی ہیں، جسے تجرید کہتے ہیں، تاکہ جب علم کی بات آئے، جیسے آگے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں آئے گی، تو دل اسے قبول کرنے کے لیے خالی اور عاجز ہو۔ یہ تو بہت ہی لطیف نکتہ ہے۔ مطلب خطرہ مال و دولت رکھنے میں نہیں، بلکہ دل میں ان چیزوں کو پہلی جگہ دینے میں ہے۔ ترجیحات کے بگڑ جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس سمجھ کے ساتھ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس توازن کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا ایک عملی طریقہ تو غور و فکر ہے۔ ہم سوچیں کہ ہماری زندگی میں وہ کیا چیز ہے جسے ہم اٹل سمجھتے ہیں، وہ کون سی حقیقت ہے، جیسے زندگی کا یا عارضی پن، جسے ہم بار بار نظر انداز کرتے ہیں۔ صحیح۔ ایک روحانی مشق کے طور پر جب بھی دل دنیا کی طرف بہت زیادہ مائل ہونے لگے تو اللہ کے نام یا باقی، یعنی اے ہمیشہ باقی رہنے والے کا ذکر کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد کریں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک اجنبی یا مسافر ہو۔ مسافر منزل پر نظر رکھتا ہے، راستے کی زینت میں کھو نہیں جاتا۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی عمارت کون چیزوں پر کھڑی کر رہے ہیں، وہ جو ہوا میں بکھر جائیں گی یا وہ جو ہمیشہ باقی رہیں گی۔ اے ہر صورت سے ماورا، ہمیشہ باقی رہنے والے، ہمارے دلوں کو نرمی سے کھول دے، ہمیں اس دنیا سے بیداری کی حالت میں گزرنے دے، نہ اس کے غلام بن کر اور نہ ناشکرے۔ آمین۔ اور آخر میں بس ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ جب قرآن دنیا کی حقیقت یوں کھول کر بیان کر دیتا ہے نا، تو اس کے فوراً بعد وہ ہمیں علم کی آزمائش کی طرف لے جاتا ہے، جہاں ایک نبی کو بھی صبر کرنے اور سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گویا سچا علم پانے کے لیے پہلے دل کا دنیا سے خالی ہونا ضروری ہے۔ یہ مواد میر علی شاہ کی طرف سے شکر گزاری کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، جو لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے علم حاصل کرنے اور بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مصنوعی ذہانت سے متعلق تلفظ کی کسی بھی غلطی یا کوتاہی کے لیے ہم اللہ سے معافی اور قبولیت کے طلبگار ہیں۔